أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا وجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. اور اس کے پہلے ابراہیم کو ہم نے اس کے ہر کام میں صحیح راہ کی رہنمائی عطا فرما دی اور خوب خوب پہچاننے والے تو ہم ہی ہیں۔ جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا کہ یہ کیا خیالی صورت کی اپنے ہاتھوں سے مورتیاں بنا کر ان کے دھیان میں لگ کر جمے بیٹھے ہو، جواب میں وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے، اسی لیے ہم بھی ایسا کرتے ہیں۔ ابراہیم نے انہیں للکار کر کہا کہ تم اور تمہارے باپ دادے کھلی گمراہی میں رہے ہو۔ ابراہیم کی اس جرأت اور بے باکی پر وہ لوگ شرمندہ ہو کر بولے کیا واقعی تم سچ کہتے ہو یا ہم سے دل لگی کرتے ہو؟ ابراہیم نے گرج کر فرمایا کہ نادانو، دل لگی کیسی، بلکہ تم سب کا پروردگار وہی ہو سکتا ہے جو تمام آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان سب کو پیدا کیا، اور اس دلیل کو قبول کرنے کی تم میں سے جو بھی گواہی دے گا اس کے ساتھ میں بھی شہادت دیتا ہوں۔ اور اللہ کی قسم، جب تم یہاں سے پیٹھ بتا کر میلے میں شریک ہونے جاؤ گے تب تمہارے معبودوں کی بری طرح درکت بنا کر بتاؤں گا۔ بس پھر کیا تھا، ابراہیم نے تمام بتوں کو توڑ پھوڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، مگر بتوں میں جو ایک بڑا بت تھا اسے چھوڑ دیا تاکہ ابراہیم ان لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر سکیں۔ میلے سے واپسی پر لوگوں نے اپنے بے جان معبودوں کا یہ حال دیکھا تو چیخ اٹھے کہ ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کس نے کی، واقعی وہ کوئی ظالم آدمی ہے۔ بعض لوگ بولنے لگے کہ ہم نے ایک جوان کو سنا ہے جسے ابراہیم کہتے ہیں، وہ ان کی توہین کا چرچا اکثر کیا کرتا ہے۔ شہر کے ذمہ داروں نے حکم جاری کیا کہ عام لوگوں کے سامنے اسے پکڑ کر لایا جائے تاکہ جو کچھ بات ہوئی ہو اس کی سب کے سامنے جانچ پڑتال ہو جائے۔ جب ابراہیم مجمع عام کے سامنے لائے گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ اے ابراہیم، کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ ابراہیم نے پوری دلیری
اور حکمت کے ساتھ فرمایا کہ بلکہ ان کے بڑے نے شاید یہ حرکت کی ہوگی، اگر یہ بولتے ہوں تو تم لوگوں نے میرے بجائے ان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تو سب نے اپنے جی میں ابراہیم کی دلیل کا احساس پایا اور دل ہی دل میں بولنے لگے کہ واقعی تم ہی ناحق پر ہو۔ ابراہیم کے اس بیان کے بعد تمام لوگوں کی گردنیں ڈھیلی پڑیں اور سب کے چہرے اتر گئے اور بڑی شرمندگی سے بولے کہ یہ بات تو اے ابراہیم تم کو بھی معلوم ہے یہ بولا نہیں کرتے۔ تب ابراہیم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا پھر بھی ان کو پوجتے ہو جو تم کو نفع بھی نہیں دے سکتے اور تمہارا کچھ بگاڑ بھی نہیں سکتے۔ پھٹکار ہے تم پر، ارے کیوں پوجتے ہو اللہ کے سوا دوسروں کو؟ کیا تمہاری عقل ماری گئی ہے؟ لوگوں نے دیکھا کہ ابراہیم دلیل سے غالب آ گیا تو چلا کر بولے کہ اگر تم کو اپنے معبودوں کی توہین کا بدلہ لینا ہے تو ابراہیم کو آگ میں زندہ جلا ڈالو۔ ہم نے اپنا حکم جاری فرمایا کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا۔ ابراہیم کو اپنے داؤ گھات میں ہلاک کرنے کا ان کا ارادہ ہم نے خاک میں ملا کر ناکام کر دیا۔ ہم نے ابراہیم کو اور لوط کو بھی سلامتی کے ساتھ وہاں سے نکال لیا اور اس زمین کی طرف انہیں بھیجا جس کے علاقے میں ہم نے تمام جہاں والوں کے لیے برکت رکھ دی ہے۔ ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب جیسا پوتا بھی انعام میں دیا، اور ہر ایک کو ہم نے نیک صالح بنا دیا، اور ہم نے ان سب کو اس شان کے پیشوا اور رہنما بنائے کہ ہمارے حکم کے مطابق لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چلاتے تھے، اور ہم نے ان کو خیر اور بہتر اچھے اچھے کاموں کے انجام دینے کی وحی بھیجی تھی کہ نماز قائم کریں اور زکوٰۃ کا حکم جاری کریں، اور یہ لوگ صرف ہماری ہی بندگی کرنے والے تھے۔ اور لوط کو ہم نے دانشمندی اور علم عطا فرمایا تھا، اور اس بستی سے ہم نے ان کو نجات دے دی جو برے کاموں سے گندی ہو چکی تھی۔ یقیناً اس بستی کے لوگ بہت ہی برے اور نافرمان تھے، اور لوط کو ہم نے اپنی رحمت میں داخلہ عطا فرمایا، یقیناً وہ بہت ہی صالح اور نیک آدمی تھے۔